میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، بس میں تجھ سے مانگتا ہوں اے معاملات کا فیصلہ کرنے والے اور سینوں کو شفا دینے والے، جس طرح کہ تو سمندروں کے درمیان پناہ دیتا ہے، مجھے پناہ دے دوزخ کے عذاب سے اور ہلاکت کی پکار سے اور قبور کے فتنے سے۔ اے اللہ تو خالق میں مخلوق، تو مالک میں مملوک، تو قادر میں مقدور، تو ستار میں مستور، تو غفار میں مغفور، تو جابر میں مجبور، تو حاکم میں محکوم، تو اکبر میں آخر، تو معز میں عادل، تو پرور میں پروردگار، تو جلیل میں جلیل۔ میرے مولا نے مجھے چار چیزوں سے پناہ بخشا، موت سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے۔ اے اللہ مضبوط رسی والے اور درست کام کرنے والے، میں تجھ سے مانگتا ہوں امن خوف کے دن میں اور جنت ہمیشگی کے دن میں، ایسے مقربین کے ساتھ جو توحید کی گواہی دینے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے اور عہد و پیمان پورا کرنے والے ہیں۔ یقیناً تو بہت مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے اور بے شک تو کر ڈالتا جس کا تو ارادہ کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بنا دے ہدایت کی طرف بلانے والا، ہدایت پہ چلنے والا، جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ کرنے والا ہو، جو تیرے دوستوں سے دوستی کرنے والا ہو اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کرنے والا ہو۔ تیری محبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں اور تیری عداوت کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے عداوت رکھیں جو تیرے مخالف ہیں۔ اے اللہ یہ میری دعا ہے اور اسے قبول کرنا تیرا کام ہے، یہ میری کوشش ہے اور تجھی ہی پہ میرا بھروسہ ہے۔ اے اللہ کر دے تو میرے لیے نور میرے دل میں اور نور میری قبر میں اور نور میرے آگے اور نور میرے پیچھے اور نور میرے دائیں اور نور میرے بائیں اور نور میرے اوپر اور نور میرے نیچے اور نور میرے کانوں میں اور نور میری آنکھوں میں اور نور میرے بالوں میں اور نور میری جلد میں اور نور میرے گوشت میں اور نور میرے خون میں اور نور میری ہڈیوں میں۔ اے اللہ تو رحمت کر دے تو میرے لیے نور کو اور عطا کر مجھے نور اور بنا دے مجھے میرے لیے نور ہی نور۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی چادر اوڑھی اور اس چیز کو بیان بھی کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا لباس پہنا اور اس کے مشرف ہے، پاک ہے وہ ذات کے تصدیق کسی کو لائق نہیں سوائے اس کے، پاک ہے احسان اور نعمتوں والی ذات، پاک ہے بزرگی اور عزت والی ذات اور پاک ہے جلال اور اکرام والی ذات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، بے شک تو بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول فرما۔ یا اللہ میں تجھ کو پکارتا ہوں میری پکار سنا۔ یا اللہ میں کسی غیر سے نہیں مانگتا، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا سوال پورا فرما۔ میں تجھ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مجھے بخش دے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ یا اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں تجھے پکارتا ہوں میری پکار سن، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میرے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ میں بھوکا ہوں مجھے رزق دے۔ یا اللہ میں مظلوم ہوں میری امداد فرما۔ یا اللہ میں مجرم ہوں میری گردن آزاد فرما۔ یا اللہ میں مصیبت زدہ ہوں میری تکلیف دور فرما۔ اے اللہ پروردگار لوگوں کے دور کرنے والے تکلیف کے شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا فرما۔ اے اللہ بخش دے مجھے اور رحم فرما مجھے پر اور تندرستی عطا کر مجھے اور رزق عنایت کر مجھے اور ہدایت دے مجھے۔ اے اللہ امن دے اپنی قدرت میں مجھے اور داخل کر دے اپنی رحمت میں مجھے اور گزار دے اپنی اطاعت میں میری ہمت اور خاتمہ کر دے سب سے اچھے عمل پر اور کر دے ثواب اس کا جنت۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا
تیرے لطف و کرم سے تیرے ملک میں بسنے والے کروڑا مسلمان ایک مرکز پہ متحد ہوں اور وہ مرکز اسلامستان ہو، تیرے حکم کے محکوم ہو کر کے ساری دنیا پہ حاکم ہو اور ان کی یہ حاکمیت سرمدی کو سدا قائم ہے۔ اے عز و سماعت کے خالق اور مالک، ایمان تیری نصرت اور طریق تیری قدرت کی منتظر ہے، ہمیں ہماری کھوئی ہوئی توکلت عنایت فرما، عالم کو عمل، مومن کو کردار، مجاہد کو شجاعت اور فقر کو زہد و تقویٰ عنایت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی نبوت اور رسالت کے صدقے ملت اسلامیہ کے نام اس کو بلند کرنا۔ وہ گزرا ہوا دور، وہ چھینی ہوئی عظمتیں، وہ کھوئی ہوئی رفتیں، وہ لٹی ہوئی صفتیں پھر سے لا۔ تیرا یہ ملک پاکستان ایک بار نہیں کئی بار آزمایا جا سکتا ہے، اب یہ تیری دل جوئی کا مستحق ہے، تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تیرے لطف و کرم سے تیرے اس ملک کا اقبال بلند ہو، اس کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا تھا، اس کو ملکوں کی سرداری عنایت فرما اور کوئی بھی عظمت و وقار کو پھر سے بحال کرنا۔ ہمارے اعمال تو جیسے ہی ہیں ہی ہم سے درگزر کرنا اور ہمیں ہمارا کھویا ہوا مقام پر۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں مقدس ماں پیر و مرشد حضرت رئیس محمد مجسر العزیز ہی کے الفاظ میں انہی کی بساطت سے تیرے حضور کی عشقی قبول فرما۔ وہ حدیث شیخ اعظم علی فقر و کرب و سمت میں ہو بیٹھے صبر و رضا، یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے فیض سے تیرے فکر و خدمت و تجلیل ہو مستورد اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔